اس بات کا خیال اسے 20 سالوں کے بعد کیوں آیا؟ لاہور والی کڑی نے نہ کچھ آخیا ہو. ابا جی نے بوٹے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام رکھ دیا تھا، اور ابا جی نے ایویں تو اس کا نام بوٹا نہیں رکھا ہوگا. خالد سلیم بٹ کا نام پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ میں ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ وہ نام ہے جو پاکستانی ڈراموں کا صحیح معنوں میں چہرہ ثابت ہوا ہے. وہ ایک انمول ہیرا ہیں، وہ ایسا گلاب ہیں جن کی خوشبو سے ہر کوئی مہکا ہے. خالد سلیم بٹ نہ صرف خود نامور ہوئے بلکہ انہوں نے پی ٹی وی کے عروج میں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کیا. وہ ہر بڑے ڈرامہ میں نظر آئے اور چاہے سنجیدہ اداکاری ہو یا کامیڈی یا پھر کوئی منفی رول ہو، ہمیشہ اپنی اداکاری سے 4 چاند لگا دیے. پاکستان کے اس عظیم اداکار کا فنی سفر 5 دہائیوں بعد بھی جاری و ساری ہے. بیٹا تجھے آٹا گوندنا تو آ گیا ہوگا. جی ابا بہت اچھی طرح. عائشہ بھائی. اوے عاصم، جی ابا. اوے ڈول لے کے جاؤ، پہلوان کی دکان سے 1 کلو دہی لے کے آ. اچھا ابا. چل جا، شاباش. ہاں، کسی نے سچ کہا ہے، اولاد بھی خدا کی بڑی نعمت ہے. خالد سلیم بٹ 1946 کو انڈیا کے علاقے امرتسر میں پیدا ہوئے. وہ پیدا تو امرتسر میں ہوئے تھے لیکن ان کا بچپن صوفیوں کے شہر ملتان میں گزرا، کیونکہ جب وہ محض 8 ماہ کے تھے اور اپنی ماں کی گود میں کھیلتے تھے تو پاکستان مارز وجود میں آیا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لاہور ہجرت کر گئے. خالد سلیم کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا. ان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے جن کی تنخواہ سے بس گھر کا خرچ چل رہا تھا. لاہور میں کچھ دن رہنے کے بعد ان کا تبادلہ ملتان کر دیا گیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس کوئی سفارش نہ تھی. یوں خالد بٹ اپنی ماں کی گود میں بھی کھیلتے ملتان چلے گئے. خالد بٹ صوفیوں کے شہر میں بڑے ہوئے اور وہیں چلنا سیکھا. وہ ایک بہت ہی شرارتی بچے تھے. خالد صاحب کے بقول ان کے والد انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ ملتان میں ان کا نام روشن کر سکیں، لیکن خالد کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی. وہ سارا سال ادھر ادھر کھیلتے کودتے اور امتحانات سے محض 2 ماہ قبل پڑھ کر 2nd ڈویژن لینے میں کامیاب ہو جاتے، جو ان کے والد کے لیے کسی طور قابل قبول نہ تھا. دراصل خالد صاحب کے شوق بہت ہی عجیب تھے. ایک طرف انہیں کرکٹ اور بیڈمنٹن بہت پسند تھی. وہ سارا دن کرکٹ کھیلتے اور شام کے وقت ہال میں بیڈمنٹن کھیلنے چلے جاتے، جبکہ دوسری طرف انہیں اداکار بننے کا بہت شوق تھا. خالد بٹ وحید مراد سے بہت متاثر تھے اور انہی جیسا بننا چاہتے تھے. اللہ آ گئے جناب کے رس کے گئے ہوئے لال. کر کھا لے پتر، ابے کے غصے پہ غصے نہ ہویا کر. میں نہیں کھاؤں گا. تو نہیں کھائے گا، اور تو نہیں کھائے گا تو گاؤں کی مرغیاں جوان نہ ہو جائیں گی. خالد سلیم کو یہ موقع اقبال حسن نے فراہم کیا. خالد صاحب جب کالج میں زیر تعلیم تھے تو اقبال حسن ملتان میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے. وہ روزانہ کی بنیاد پر خالد سلیم کو گراؤنڈ میں کھیلتا ہوا دیکھتے اور اس کے علاوہ کالج کے ڈراموں میں بھی پرفارم کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے رہتے، جبکہ خالد نے بھی انہیں اپنے جذبات سے آگاہ کر رکھا تھا. اسی دوران اقبال حسن کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ لاہور آ گئے. اقبال حسن نے لاہور میں کام سنبھالا اور فلمیں بنانا شروع کر دی. 1968 میں سسی اور پنو کی کہانی پر بنائی گئی اقبال حسن کی فلم ہٹ ہو گئی، جس کی مبارکباد دینے کے لیے خالد سلیم اپنے دوستوں کے ساتھ خصوصی طور پر لاہور آئے اور کچھ دن لاہور میں کام کیا. یہاں پر وہ کچھ اداکاروں سے ملے جس سے ان کے اندر اداکاری کا جنون مزید بڑھ گیا. اقبال حسن نے اپنی فلم کی کامیابی کے بعد مزید فلمیں بنانا شروع کر دی، جس کے لیے انہوں نے خالد سلیم کو لاہور آ کر فلموں میں کام کرنے کی دعوت دی. بٹ صاحب تو پہلے سے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً حامی بھر لی. البتہ اس دوران انہیں والد کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ کسی طور نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس شعبے میں جائے. خیر، خالد سلیم پر اداکاری کا جنون سوار تھا، لہٰذا انہوں نے کسی کی نہ سنی اور اپنے دوست کے ساتھ لاہور کی بس پکڑی. انہوں نے اس وقت 5 روپے کی ٹکٹ خریدی تھی اور رات کے 12 بجے لاہور پہنچے تھے، جس کے بعد وہ اقبال حسن کے گھر چلے گئے. اچھا، تم میری وجہ سے سوچ رہی ہو؟ میری فکر مت کرو، اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جاؤ اپنے گھر والوں سے ملو، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابا بلکہ میں نے شراز سے بھی بات کر لی ہے. لو بس مسئلہ حل ہو گیا. خالد سلیم سب کے ساتھ لڑ جھگڑ کر لاہور پہنچ تو گئے، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی، کیونکہ جس رول کے لیے انہیں بلایا گیا تھا اس میں کسی اور کو کاسٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا. خالد سلیم اب واپس بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان کی انسلٹ ہوتی. اقبال حسن نے اس کا حل کچھ یوں نکالا کہ انہیں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کروایا، جس کے لیے وہ انہیں بمبئی کے معروف فلم ساز ایس پی زیدی کے پاس لے گئے، جو ان دنوں لاہور میں مقیم تھے اور بھارت میں فلم مغل اعظم بنا چکے تھے. خالد سلیم نے بطور اسسٹنٹ کام کرنا شروع کر دیا اور اس زمن میں وہ 6 سے 7 سال کام کرتے رہے، اور جب ایس پی زیدی نے فلم لائن چھوڑی تو خالد سلیم نے بھی ہدایت کاری کو خیرآباد کہا اور سکرین پر آنے کا فیصلہ کیا. کریم بخش نے یہ مرکز کھلوا کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اگر وہ یہ مرکز نہ کھلواتا
تو ہمارے واسطے تو اگلے الیکشن میں کوئی ایشو ہی نہ ہوتا کہ وہ پچھتائے گا اس دن کے لیے جب اس نے یہ مرکز کھلوایا تھا۔ خالد سلیم نے اپنے کریئر کا آغاز 1978 کے ڈرامہ مسرت سے کیا جسے انتظار حسین نے لکھا تھا۔ اس ڈرامہ کا لیڈ رول شجاعت ہاشمی نے نبھایا جبکہ خالد سلیم کا سیکنڈ لیڈ رول تھا جو کہ انتہائی دلچسپ اور سلیم کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ ڈرامہ کی کہانی چند اسٹوڈنٹ دوستوں کے گرد گھومتی ہے جو تعلیم مکمل کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی منزل ہوتی ہے جن میں سے ایک دوست اداکار بننا چاہتا ہے اور ہر وقت اسی جنون میں مبتلا دکھائی دیتا ہے، اور یہی رول خالد سلیم بٹ نے نبھایا جو کہ شاید ان کی حقیقی زندگی کی داستان ہے، کیونکہ جس طرح وہ سب چھوڑ چھاڑ کر لاہور آئے تھے یہ سب ان کے سچے جنون کی نشانی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خالد صاحب 8 سال تک لاہور میں یتیم خانہ کے قریب اتحاد کالونی میں رہائش پذیر رہے اور ان کے محلے میں سے کوئی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن جب 1978 میں ان کا پہلا ڈرامہ آن ایئر ہوا تو سبھی ان کو جاننے لگے اور ہر جگہ سے انہیں داد ملنے لگی۔ تو اس طرح خالد صاحب اپنے پہلے ڈرامہ سے ہی مخصوص لوگوں میں مشہور ہو گئے اور پھر یہ سفر نہیں رکا۔ وہ میری تو ساتھ پشتہ میں کوئی فلم اسٹوڈیو کے پاس سے نہیں گزرا، تو کس میں چلا گیا ہے؟ اچھا تمہاری سٹوریاں مک گئی ہو نا تو اپنے اس لاڈلے ایکٹر سے کہہ کہ جا کے بہن کو کالج سے لے آئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا چھٹی ہوئے۔ بٹ صاحب نے ٹی وی کے بعد تھیٹر کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور آپ سب اس واقعہ سے ان کی پاکستان کے لیے خدمات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خالد سلیم بٹ نے اپنا پہلا سٹیج ڈرامہ الحمرا لاہور میں تھڑے پر کیا تھا کیونکہ اس وقت الحمرا ہال تعمیر ہو رہا تھا۔ خالد سلیم نے اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور وہ حقیقی معنوں میں پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے لیے لازم و ملزوم بن گئے۔ ہر مشکل سے مشکل کردار کے لیے وہ پہلی ترجیح ہوا کرتے تھے۔ کوئی ایسا بڑا ڈرامہ نہیں تھا جس میں خالد صاحب نظر نہ آئے ہوں، جیسا کہ جنجال پورا، بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگھ، جگ بیتی، سزا اور جزا اور ایک لمبی فہرست ہے، جیسا کہ لازوال ڈرامہ خدا اور محبت میں انہوں نے ایک اسٹیشن ماسٹر کا کردار نبھایا۔ ڈرامہ میں یہ کردار کافی دیر بعد ظاہر ہوتا ہے لیکن آتے سار ہی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتا ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ خالد صاحب جس بھی اسکرین پر نظر آئے سب نظریں ان کی طرف جم گئیں۔ اپنی زندگی کا پہلا مقدمہ لڑنے کے لیے گئے ہیں بیرسٹر صاحب، گلہ نہ کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ کرے وہ کامیاب اور خوش و خرم کر لے۔ سلوہ نہیں مانے گا، تم فکر نہ کرو، وہ منا لے گا۔ خالد سلیم پاکستان کے لیے ایک انمول ہیرا ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے لمبی جدوجہد کے ساتھ ڈرامہ انڈسٹری کے عروج میں اپنا حصہ ڈالا اور فن کا یہ سفر 5 دہائیاں مکمل کرنے کے بعد آج بھی جاری و ساری ہے۔ خالد سلیم ان دنوں لاہور میں مقیم ہیں اور ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی کامیاب ازدواجی زندگی گزاری ہے۔ ان کی شادی کو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ آپ سب کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ خالد صاحب کے چھوٹے بھائی عابد سلیم بٹ ہیں جنہوں نے مشہور ڈرامہ اندھیرا اجالا میں انسپیکٹر محمود کا کردار نبھایا تھا۔ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ خالد صاحب کا ذکر کیے بغیر ادھوری رہے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بآسانی دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فن یعنی ڈرامہ اور فلمی اداکاری کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب خالد سلیم بٹ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔